الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. صدق اللہ مولانا العظیم. اس صورت کا نام سورہ حامیم سجدہ ہے، مکی صورت ہے، اور یہ بھی حوامیم سبعہ میں سے ہے، یعنی ان صورتوں میں سے ہے جو حامیم سے شروع ہو رہی ہے. اس سے پچھلی صورت بھی حامیم سے شروع ہو رہی تھی، یہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے. اس سے اگلی سورہ شورى ہے، وہ بھی حامیم سے شروع ہوگی. اس سے آگے سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے، سورہ جاثیہ ہے، سورہ احقاف ہے. یہ ساری کی ساری صورتیں حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، اور یہ مکی صورت ہے. ظاہر ہے اس میں مکی صورتوں کے مضامین آئیں گے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دوسرے اہل علم نے ایک واقعہ اس صورت کے بارے میں ذکر کیا، وہ بھی بڑے عبرت والا واقعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جس وقت اسلام اور کفر اور شرک کی کشمکش چل رہی تھی، تو مکہ کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا راستہ روکنے کی مختلف تدبیریں، سازشیں کر رہے تھے. اور اسی سلسلہ میں ایک مرتبہ مکہ کے بڑے سردار ہیں عتبہ بن ربیعہ، یہ بڑی عمر کے ہیں اور بڑے سردار ہیں، اور مکہ میں بڑے اثر و رسوخ، بڑے سمجھدار، بڑے باسلیقہ عتبہ بن ربیعہ. عتبہ نے یہ کہا کہ یار مجھے ذرا ان سے ملنے دو، میں جاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے کیا. بڑے بڑے سرداروں نے کہا جی آپ ہمارے بڑے ہیں. چونکہ عمر کے اعتبار سے جو مکہ میں دو چار بڑے حضرات تھے نا، عمر رسیدہ سمجھدار، ان میں سے عتبہ بن ربیعہ بھی تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا بھتیجے آپ کی ایک حیثیت ہے، آپ کا ایک اعلیٰ نسب ہے پورے مکہ میں، اور آپ ہمارے نوجوانوں میں سے بہت ایسے نوجوان ہیں جس پر ہمیں قریش کو مستقبل کے حوالے سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں، مکہ کے جو نوجوان اٹھ رہے تھے، سب سے زیادہ اہل مکہ کو، مکہ کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توقع تھی کہ آگے جا کر یہ ہمارے سردار بنیں گے. لیکن ان نالائقوں کو کیا پتا کہ تمہارا جو سرداری کا چھوٹا سا تصور ہے اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. یہ صرف قریش کا سردار بننے والے نہیں، یہ تو پوری انسانیت کے سردار بننے والے ہیں. وہ سمجھ ہی نہ سکے اس کو. بہرحال آپ قریش، اور قریش میں سے بنو ہاشم، آپ کا نسب بہت اعلیٰ ہے اور آپ ہمارے لیے بہت باعث فخر ہیں. لیکن بھتیجے تو دیکھ نہیں رہا کہ تیری اس دعوت کی وجہ سے ہم میں تفرقہ پڑ گیا ہے، ہر خاندان میں جھگڑا ہو گیا ہے. اے بھتیجے دیکھ، اگر تیرا مقصد حکومت ہے تو ہم یہ طے کرتے ہیں کہ آئندہ سے آپ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا.
یعنی ہم آپ کو مکہ کے سرداروں میں شامل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد حکومت ہے، اگر آپ کا مقصد اس تحریک سے پیسہ ہے، اتنا پیسہ جمع کر دیتے کہ آپ مکہ کے سب سے مالدار کہلائے جائیں گے۔ اگلی بات، اگر آپ پر کوئی جن اور جنون کا اثر ہے، میرا مشاہدہ ہے کہ جنات کے اثر سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اگر آپ پر کوئی جن اور جنون کا اثر ہے تو ہم پیسہ اکٹھا کر کے آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ یہ باتیں اس نے کس سے کہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ علیہ السلام نے ساری باتیں سن کر، آپ علیہ السلام نے ساری باتیں سن کر ان سے یہ پوچھا، چونکہ یہ بڑے تھے عمر میں، ابو الولید ان کی کنیت تھی، کہا ابو الولید آپ کی ساری باتیں پوری ہو گئی یا آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے اس سورت کی تلاوت شروع کی۔ آپ علیہ السلام نے اس کا 1 رکوع 2 رکوع 3 4 اور آیت سجدہ سے آگے تک، آیت سجدہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے چچا میرا یہ جواب ہے، میرا یہ جواب ہے، یعنی آپ نے اس سورت کے ابتدائی 3-4 رکوع کی تلاوت کی اور باقی کوئی جواب نہیں دیا۔ عتبہ بن ربیعہ اٹھا، اٹھ کر جب یہ گیا نا تو اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اس نے سارے قریشیوں کو جمع کیا اور بڑا زبردست مشورہ دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ کتنا ذہین بندہ تھا، لیکن قریش کو یہ بات سمجھ نہ آئی۔ مکہ کی قیادت سے اس نے کہا دیکھو میری بات سنو، آپ کو پتہ ہے میں بادشاہوں کے پاس سفیر بن کر جاتا ہوں، بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہوں، شعر و شاعری کو سمجھتا ہوں، کاہنوں کے کلام سے واقف ہوں۔ جو کلام میں سن کر آیا ہوں یہ ایک نرالا کلام ہے، جو کلام میں سن کر آیا ہوں یہ ایک نرالا کلام ہے، یہ کہانت نہیں ہے، شعر و شاعری نہیں۔ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں تمہاری بھلائی کا، تم اس شخصیت کی نہ مخالفت کرو نہ موافقت کرو، ان کو اور عرب کو چھوڑ دو۔ بھئی رائے دیکھنا کتنی سیاست پر مبنی ہے، کتنی فہم پر مبنی ہے۔ ان کو اور مکہ والوں کو عرب کو کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ اگر تو عرب والے، عام سارا عرب ان پر غالب آ گیا، ان کو ختم کر دیتا ہے، تو بنعوذ باللہ سارا عرب اس نئے دین کی وجہ سے اس شخصیت کو کیا کر دیتا ہے؟ قتل کر دیتا ہے، تو تمہارے رستے کا فتنہ کیا ہو گیا؟ خود بخود صاف ہو گیا، تمہیں کسی طرح کا کچھ کرنا نہیں پڑا۔ ہاں اگر یہ باتیں جو کر رہا ہے اس کو سارا عرب قبول کر لیتا ہے تو بھائی پھر چونکہ یہ آپ ہی میں سے ہے، اس کی شان تمہاری شان ہے، اس کی عزت کیا ہے؟ تمہاری عزت ہے۔ جب اس نے یہ رائے دی، یعنی اس نے یہ کہا کہ نہ تم مخالفت نہ کرو، الگ تھلگ ہو جاؤ، صورتحال دیکھو، اگر یہ عرب پر غالب آ جاتے ہیں تمہارا غلبہ ہے، اگر عرب ان پر غالب آ جاتے ہیں تو پھر بھی تمہارا مسئلہ حل ہے۔ یہ رائے دی، سب نے اس رائے کو قبول نہیں کیا۔ عتبہ بن ربیعہ کو کہا کہ نہیں، تم پر کچھ اثر ہو گیا۔ عتبہ نے کہا جو میں خیر خواہی کی رائے دے سکتا تھا دی۔ اور علامہ ابن کثیر نے تو اتنا ہی واقعہ لکھا ہے، لیکن بھائیو پھر دیکھو اللہ کی شان، اللہ نے ان لوگوں کو سنبھلنے کا موقع دیا۔ یہ وہی عتبہ بن ربیعہ ہے۔ پھر جب میدان بدر ہوا تو شروع میں جو مقابلہ ہوا، جو 3 سردار مقابلے پر آئے ان میں سے عتبہ بن ربیعہ بھی تھا، اور ان کا مقابلہ ہوا حضرت حمزہ سے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے نا، بدر شروع میں پہلے مقابلہ ہوا، 3 سردار آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابہ بھیجے، عبداللہ بن رواحہ وغیرہ۔ انہوں نے پوچھا تم کون؟
بتا ہم انصار میں سے ہیں، فلاں فلاں فلاں، تم جٹ ذمہ دار ہو، ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، ہم توہین سمجھتے ہیں تمہارے ساتھ لڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو واپس بلا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ اور اپنے چچا زاد بھائی اپنے داماد حضرت علی اور اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبیدہ بن حارث کو بھیجا۔ جب یہ تینوں گئے تو انہوں نے پوچھا کون؟ حمزہ بن عبد المطلب۔ کون نہیں جانتا تھا؟ حضرت حمزہ تو اسلام لانے سے پہلے بھی مکہ کے بڑے سرداروں میں تھے۔ تو انہوں نے کہا بالکل یہ ہماری ٹکر کے بندے ہیں۔ دوسرے کون؟ علی بن ابی طالب، یہ بھی ہمارے ٹکر کا بندہ ہے۔ تیسرے کون؟ عبیدہ بن حارث، یہ بھی ہمارے ٹکر کا بندہ ہے۔ جنگ شروع ہوئی، حضرت حمزہ نے اسی عتبہ بن ربیعہ کو کیا کیا؟ قتل کیا۔ اور مشرکین مکہ جن لاشوں کو چھوڑ کر بھاگے ان میں سے عتبہ بن ربیعہ کی لاش بھی تھی، اور یہ تھوڑا وجود کا بھاری تھا، یہ تھوڑا وجود کا بھاری تھا، اس کی لاش گل گئی تھی میدان بدر میں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو کنویں میں نہیں پھینکا جا سکتا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر وہیں مٹی ڈال دو، اور بعض نے فرمایا نہیں اس کو کنویں میں پھینک۔ جب اس کو کنویں میں پھینکا جا رہا تھا نا تو اس کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں اس کے بیٹے، اور حبشہ کی طرف دونوں ہجرتیں کی ہیں، اور مدینہ کی طرف بھی بھائی کیا کی ہے؟ ہجرت کی ہے۔ بڑے عظیم صحابی تھے وہ، مکہ وہ ظاہر ہے حضور کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے۔ جب ان کی لاش کو ٹھکانے لگایا جا رہا تھا نا تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو حذیفہ کے چہرے کو دیکھا، تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ افسردہ تھا بہت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے کہا ابو حذیفہ تم بہت پریشان ہو اپنے والد کی لاش کو دیکھ کر۔ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، میں اپنے باپ کو جانتا ہوں، میرا باپ بہت ذہین، سمجھدار، معاملہ فہم، مدبر، بڑی خوبیوں کا مالک تھا۔ مجھے توقع تھی میرے والد کی ذہانت سمجھداری پر کہ میرے والد ایک نہ ایک دن اسلام ضرور قبول کر لیں، لیکن آج جب کفر پر مر گئے تو مجھے اس کا صدمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، ان کے حق میں کیا کی؟ دعا کی۔ اسی کی بیٹی ہے ہندہ، جس نے پھر غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں پیسے خرچ کر کے پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا۔ چونکہ بدر میں یہ عتبہ بن ربیعہ کس کے ہاتھوں قتل ہوا تھا؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظیم چچا ہے ان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ بہرحال ذرا دیکھیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کریم آہستہ آہستہ مراحل میں 23 سالوں میں، تنزیل کہا جاتا ہے کسی چیز کا آسمان سے آہستہ آہستہ اترنا، مراحل میں اترنا۔ اللہ تعالیٰ نے 23 سالوں میں قرآن اتارا۔ یہ قرآن اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جو بہت مہربان ہے اور سب پر مہربان ہے۔ یہ بھائی اللہ کی جو صفات آتی ہیں وہ ایک مومن کے دل کو بہت سکون دیتی ہیں۔ بھائی ذرا دیکھنا، ہمارے یہاں جب بھی کوئی قانون بنتا ہے آتا ہے تو قانون کا لب و لہجہ جو ہوتا ہے وہ بڑا کھردرا ہوتا ہے۔ یہ آرڈر ہے حکومت کی طرف سے، یہ نافذ العمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ آج کل وہ ایک شور سن رہے ہیں نا آپ، مجھے تو اس کی زیادہ تحقیق نہیں ہے، کہ وہ اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا، بعد میں سینٹ میں جا کے وہ پکڑا گیا۔ یہ جو ٹاور ہے موبائل نیٹ ورک کمپنیوں کے، کہ جہاں ٹاور لگانا چاہیں گے کوئی ان کو روک نہیں سکتا، اور اگر کوئی مخالفت کرے گا تو اس کو اتنا یہ ہے ظالمانہ لب و لہجے۔ لیکن اللہ جل جلالہ، قربان جائیے میرے پاس الفاظ نہیں، میں اس کو کس طرح تعبیر کروں۔ اللہ کی طرف سے دیکھو قرآن اتارا گیا، اللہ کے احکام ہیں،
یہاں یوں بھی آ سکتا تھا تنزیل من الجبار والقہار. بھائی ساری صفات آ سکتی تھی کہ نہیں، لیکن کیا آئی؟ تنزیل من الرحمن الرحیم. ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، کہاں سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا محبت اور شفقت برا لب و لہجہ. لوگوں، یہ قرآن کسی بادشاہ کی طرف سے نہیں اتارا گیا جو اپنے آرڈر کو نافذ کرتا ہے ڈنڈے کے زور پر. نہیں، یہ قرآن کریم اس اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے جو اللہ کیا ہے؟ بہت مہربان ہے. اور یہ قرآن کا اترنا اس کی ایک رحمت ہے، اس کی ایک شفقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بھائیو، ہم چونکہ پیدائشی طور پر مسلمان ہیں نا، جو نو مسلم قرآن پڑھ کر اسلام لاتے ہیں ان سے پوچھئے یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. ان سے پوچھئے یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. بہرحال یہ اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جو رحمان و رحیم ہے. کتاب فصلت آیات، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیات کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، تفصیل سے بیان کیا گیا، اجمالاً نہیں. اس کی آیات کو بار بار، بھائی اللہ مجھے معاف کرے، مجھے بعض دفعہ خیال آتا ہے اور میں اپنے اس خیال کو اچھا نہیں سمجھتا، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. صرف فصلت، کیا فرمایا؟ قرآن کی آیات کو کس طرح بیان کیا گیا؟ کھول کھول، بار بار، وضاحت کے ساتھ، کسی طرح کا ابہام نہیں. اہم بات کو ایک دفعہ نہیں کہا گیا، 10 تعبیروں میں آسان سے آسان کر کے دہرایا گیا. مجھے بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ اگر قرآن کریم سے مکرر آیات کو الگ کیا جائے تو کم سے کم 10 پاروں کا فرق پڑ جائے گا. کتنا فرق پڑ جائے گا؟ 10 پاروں کا. قرآن کریم کا متن اتنا، لیکن اللہ تعالیٰ، آپ ماشاءاللہ مستقل قرآن کے طالب علم ہیں، ایک بات کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بار بار بیان کرتے، وضاحت سے بیان کرتے، مبہم نہیں رہنے دیتے. اس لیے قرآن کریم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو پتہ نہیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے. نہیں، ہر آیت ہر کسی کو سمجھ آتی ہے، پتہ چلتا ہے. فرمایا کتاب فصلت آیات، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیات بھائی کیا ہے؟ ان کی تفصیل، وضاحت کر دی گئی. قرآن عربیہ، یہ عربی قرآن ہے. چونکہ اس کو لانے والے جس نبی پر یہ کتاب اتری ہے وہ عرب تھے، اور سب سے پہلے جس قوم سے واسطہ پڑا بھائی وہ کیا تھی؟ عرب تھی. ضروری تھا کہ انہی کی زبان میں یہ قرآن اترتا تاکہ وہ اس کو پرکھتے، تاکہ بھائی وہ اس کو کیا کرتے؟ پرکھتے. اس لیے قرآن عربی میں اترا. اس کے اولین مخاطب جو تھے وہ عرب تھے، اور وہ اس قرآن کو اچھی طرح سمجھتے تھے، ان کو پتہ تھا. اس لیے قرآن عربی میں آیا. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ قرآن کس لیے اترا ہے؟ تاکہ لوگ اچھی طرح جان لیں اللہ کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، دوزخ کیا ہے، اچھی طرح جان لیں. بشیراً، اس قرآن میں خوشخبریاں بھی ہیں. بھائی کیا ہے؟ اس قرآن میں خوشخبریاں ہیں. یہ نہیں کہ ہر وقت اس میں ڈرایا ہی گیا. آپ سورہ دہر کو پڑھیں، آپ سورہ واقعہ کو پڑھیں، آپ سورہ رحمان کو پڑھیں، جنت کے مناظر پڑھیں. ابھی پچھلا جو پورا رکوع گزرا، اللہ تعالیٰ کے انعامات، ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، تم ان کا گوشت کھاتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں دیتے. تو اس اعتبار سے قرآن کیا ہے؟ بشیر، خوشخبری دینے والا. وَنَذِيرًا، اور یہ قرآن کریم ڈرانے والا بھی ہے. بھائی کیا ہے؟ اور نذیر اس ڈرانے کو کہتے ہیں جس میں شفقت ہو، جس میں بھلائی ہو، جس میں خیر خواہی ہو. جیسے ڈاکٹر حضرات پرہیز بتاتے ہیں، بھائی آپ نے پرہیز نہ کیا تو آپ کو آگے جا کے پریشانی ہو جاتی ہے. اس ڈرانے میں بھائی ڈاکٹر کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ خیر خواہی ہوتی ہے. بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. لیکن اکثر لوگوں نے
اس قرآن سے منہ پھیر لیا. فہم لا یسمعون، وہ سنتے ہی نہیں. بھائی وہ سنتے ہی نہیں، اعراض برت لیا. بھائی ذرا میری بات سمجھنا، کافر اعتراض برتے چونکہ وہ کافر ہے، وہ اعراض برتے بھائی وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اللہ معاف فرمائے، اس وقت مسلمانوں کی بھی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو قرآن کریم سے اعراض برتے ہوئے ہیں. یہ مانتے ہیں کہ سچی کتاب ہے، ایمان بھی لاتے ہیں، لیکن اس کتاب کو پڑھتے نہیں، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے. دیکھنا ہمارے ہاں ظلم والا ہے، عقل ماننے سے حیران ہے کہ 80 سال ہو گئے، ملک کس پہ چل رہا ہے؟ سود پہ. کس پہ چل رہا ہے؟ کوئی حد ہوتی ہے یار. بندہ اپنا سر پیٹتا ہے کہ سود پہ چل رہے، اور سود نے اتنا جکڑ لیا ہے. اس مرتبہ تفصیلات کیا سامنے یہ بچٹ کا 40-42% جو تھا وہ کدھر لگ گیا؟ حد ہو گئی ہے یار. اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ اور اس کی نحوست اور قرض بدبخت لیے جا رہے ہیں، سود میں اس قوم کو غرق کیے جا رہے ہیں. نہ اللہ کا خوف، نہ اللہ کا خوف. برکتیں بھائی کدھر سے اتریں گی؟ برکتیں کدھر سے اتریں گی؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ملک کو جو 3-4 بیماریاں دماغ کی طرح چاٹ رہی ہیں، ان میں سے ایک سود ہے. بھائی ان میں سے ایک کیا ہے؟ سود ہے. سود کی لعنت اور نحوست نے ہمارے ملک کو یہاں تک پہنچا دیا، ہمارے ملک کو یہاں تک پہنچا دیا. اگر سود ہی ختم کر دیا جائے نا، اللہ کی ذات سے 100% امید ہے کہ پاکستان کی معیشت بہت بہتر ہو سکتی. اور ہمارے یہاں جن بڑے بڑے اداروں نے یہ کیا ہے، میں نے 1-2 مرتبہ آپ کو مثال دی ہے فیصل آباد کی ایک بہت بڑی فرم کی، کہ پاکستان کی بعض بڑی بڑی کمپنیاں سود پر چل رہی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سود سے نکلنا ہے، سود سے نکلنا ہے. بعد میں جو ان کے مالکان تھے انہوں نے اہل علم کو بتایا کہ سود سے نکلنے کے بعد ہمیں کیا برکتیں ملی، دل کا کیا اطمینان حاصل ہوا ہے، کیا سکون حاصل ہوا ہے، اور اللہ نے معیشت کو کس طرح ترقی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے معیشت کو کس طرح آپ انفرادی طور پر دیکھ لو نا، آج تک سود پر کسی کو آپ پھلتا پھولتا نہیں دیکھے. ہم نے تو دیکھا نہیں. دیوالیہ ہوتے میں نے تو اپنی آنکھوں سے 10 دیکھے. سود کی وجہ سے بھائی کیا ہو گئے؟ دیوالیہ ہو گئے. تو جب انفرادی طور پر سود سے تباہی آتی ہے تو بھائی اجتماعی طور پر کیا آئے گی؟ مثال دیتے، دلیل دیتے، مثال نہیں کیا دیتے؟ کہتے ہیں جناب تم یہ کہتے ہو سود کی وجہ سے ملک ڈوب گیا تو سارا یورپ سود پر چل رہا ہے، وہ تو نہیں ڈوبے. اور بھائی وہ واقعی نہیں ڈوبے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول مسلمان کے حق میں اور ہے، کافر کے حق میں اور ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون مسلمان کے حق میں اور ہے، کافر کے وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، نہیں ڈوبیں گے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبونے کا معیار فروعات نہیں رکھی، مسلمان کے لیے اور معیار ہے. بہرحال جس وقت ہم قرآن کے اعراض کو دیکھتے ہیں تو بھائی آج افسوس ہوتا ہے کہ کافروں نے تو اس کتاب سے منہ پھیرا ہی تھا، جو اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں وہ بھی اس کے احکام سے کیا کرتے ہیں؟ آپ وراثت کو لے لیجئے، آپ وراثت کو لے لیجئے. مسلمان کیا رویہ برتے ہوئے، اسلام نے بیٹی کا بہنوں کا حصہ رکھا ہے، آج کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وقالوا قلوبنا، کافر یہ کہتے ہیں ہمارے دل پردہ میں ہے، ہمارے دل پر غلاف چڑھ گیا ہے. مما تدعونا الیہ، وہ باتیں جن کی طرف آپ بلا رہے ہیں وہ ہمارے دلوں میں آتی ہی نہیں. وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں رکاوٹ اور پردہ آ گیا. ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ، ہمارے اور تمہارے درمیان. اور توبہ نعوذ باللہ، حقارت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا فعمل، آپ اپنا کرتے رہو ہم اپنا کر رہے ہیں، آپ اپنا کرتے رہو ہمیں تمہارے کیے سے کوئی عمل، کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے.
یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلی آیت سے دوبارہ چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ یہ فیس